सिंध की हुकूमत को वफाकी हुकूमत से एनएफसी की मद में मिलने हैं। लेकिन जब मैं अपने खजाने पर नजर डालता हूं, सिंध हुकूमत के डॉक्यूमेंट्स पर नजर डालता हूं, तो मुझे खबर यह मिलती है कि 63 अरब की बजाय 34 अरब रुपए जुलाई के महीने में सूबाई सिंध की हुकूमत को मिले। 34 अरब, 34 बिलियन। 63 अरब मिलने थे, मिले 34 अरब, तकरीबन 28 अरब का शॉर्टफॉल है। तकरीबन 28 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है। यानी कि 45% जो वादा था वफाकी हुकूमत का, मदद के दावेदार का, वो अपना वादा 45% तक पूरा नहीं कर पाया। अब आप मुझे बताइए कि हर चीज का इनके पास अगर इलाज है तो वो कहते हैं सूबाई हुकूमत, वो कहते हैं 18वीं तरमीम, वो कहते हैं प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है, सूबों को करना है। ये कोई बहरान हुआ पाकिस्तान में, सूबे करेंगे। लेकिन जब एनएफसी की मद में पैसे देने का वक्त आता है तो एक तरफ तो वो कहते हैं कि हमने अपने टैक्स के हजम को ओवर एंड अबव अचीव किया है, अपने महसूलात को ज्यादा अचीव किया है। तो अगर ज्यादा अचीव किया हो तो शायद सूबों को अपना ड्यू शेयर इनको देना चाहिए था। वो ड्यू शेयर तो नहीं दिया। ये मैं आपको ऑफिशियल फिगर दे रहा हूं कि अगर सूबाई सिंध को आप 28 अरब रुपए शॉर्ट देंगे तो आप मुझे बताइए हम कैसे लोगों की तनख्वाहें दे पाएंगे, कैसे लोगों को पेंशन की मद में उनकी पेंशन अदा कर पाएंगे, कैसे डेवलपमेंट का काम हो पाएगा, कैसे आप अपनी तमाम जो एडीपी स्कीम्स हैं उसको पूरा कर पाएंगे। उसके बाद फिर ये लोग इल्जाम तराशी करते हैं। आप सब गवाह हैं कि मैंने इसी कमरे में बैठकर कुछ सवालात चीनी के बहरान के हवाले से उठाए थे और मैंने आपके सामने गुजारिश की थी कि चीनी इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट का अगर आप मुताला करें तो वो रिपोर्ट खुल्लम खुल्ला ये कहती है कि चीनी की एक्सपोर्ट करने की वजह से चीनी का बहरान पाकिस्तान में पैदा हुआ, जिसकी वजह से कीमतों में इजाफा हुआ और अरबों रुपए इस माफिया ने कमाए। और मैंने कागजात के बेसिस पर, वो कागजात जो कि उस शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट में लगे हुए, मैंने ये सवाल उठाया था कि ये एक्सपोर्ट करने की इजाजत डायरेक्टली वजीर आजम इमरान खान साहब की मंजूरी के साथ दी गई है, चूंकि वो तिजारत के वजीर भी हैं पाकिस्तान के। किसी ने उन सवालात का आज तक जवाब नहीं दिया और अब खबर यह मिली है कि ईसीसी ने एक बार फिर शुगर को इंपोर्ट करने का फैसला किया है। 3 लाख टन शुगर इंपोर्ट करने जा रहे हैं, फिर इंपोर्ट कर रहे हैं। पहले जब चीनी आपके पास मौजूद है तो बहरान क्रिएट करने के लिए चीनी को पाकिस्तान से बाहर निकाल देते हैं ताकि चीनी शॉर्ट हो और गरीब आदमी का इस्तेहसाल कर सके, माफियाज अरबों रुपए कमा सके। और अब वही वफाकी हुकूमत, वही ईसीसी फैसला करती है कि 3 लाख टन चीनी मंगवा ली जाए। मैं सवाल पूछना चाहूंगा, चूंकि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने चीनी के हवाले से कहा था कि 70 रुपए की चीनी पर किलो मिलनी चाहिए, 70 रुपए किलो। इस वक्त पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में 70 रुपए किलो चीनी नहीं मिल रही। यहां तक कि यूटिलिटी स्टोर्स में जो डायरेक्टली वफाकी हुकूमत का इदारा है, वहां पर भी इस कीमत पर आपको चीनी नजर नहीं आती। और आप तमाम लोग मीडिया में जो इन चीजों को फॉलो कर रहे हैं वो जानते हैं कि चीनी का इस वक्त रेट 100 रुपए किलो हो चुका है। किसी ने बड़ा अच्छा एक जुमला मुझे कहा कि बड़ी ईद पे इन्होंने हर चीज बड़ी करने का फैसला कर लिया।
کہ چینی پہ انہوں نے کہا سینچری، پیٹرول پہ سینچری، ڈیزل پہ سینچری. یہ پرابلم ہے، اس حکومت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. آٹے کے حوالے سے روز آتے ہیں، پریس کانفرنس کر کے چلے جاتے ہیں. پریس کانفرنس میں اگین صوبائی سندھ کو ذمہ دار ٹھہرانے کی کوشش کی جاتی ہے. وہ بھیا اگر اسلام آباد میں آٹا مہنگا ہے تو اس کا سندھ حکومت سے کیا تعلق ہے؟ اگر لاہور میں آٹا نایاب ہے، فیصلہ آباد میں آٹا نایاب ہے. میں آج صبح کی رپورٹ دے رہا ہوں آپ کو جو آپ کے میڈیا ہاؤسز نے کور کی ہیں کہ فیصلہ آباد کے مکین کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آٹا مل نہیں رہا، مہنگے داموں میں آٹا نہیں مل رہا. اس کی بھی ذمہ دار آپ سندھ حکومت کو ٹھہراتے. پشاور میں آٹا نہیں ہے، ذمہ دار کون ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. وہ بھائی تھوڑا سا اپنی نااہلی کو ایکسپٹ کرو، اس بات کو ایکسپٹ کرو کہ آپ سے حکومت نہیں چلتی. اس بات کو ایکسپٹ کرو کہ آپ کی حکومت پاکستان کی تاریخ کی سب سے نااہل، انکمپٹنٹ اور کرپٹ حکومت ہے. آپ کی حکومت مافیاز چلاتے ہیں، اور جب مافیاز حکومت چلاتے ہیں تو چینی بھی نایاب ہوتی ہے، آٹا بھی نایاب ہوتا ہے، تیل بھی نایاب ہوتا ہے، پیٹرول ڈیزل نایاب ہوتا ہے، ادویات نایاب ہوتی ہیں، اور خمیازہ پاکستان کی غریب عوام بھگتتی ہے. ایک اور دعویٰ میں چیلنج کرتا ہوں، یہ کہتے ہیں کہ سندھ نے گندم کا بحران کریٹ کیا ہے. میں پاکستان کی عوام کے سامنے حقائق رکھنا چاہوں گا کہ سندھ وہ واحد صوبہ ہے پاکستان کا جس نے اپنا گندم کا پروڈکشن ٹارگٹ نہ صرف اچیو کیا بلکہ اس سے زیادہ اچیو کیا. آپ خیبر پختونخوا یا پنجاب سے اس کا موازنہ کریں گے تو نمبرز، پرفارمنس آپ کے سامنے ہوگی. اگر آپ پروکیورمنٹ کے ٹارگٹ چاروں صوبوں کے وفاقی حکومت کے دیکھیں گے تو سندھ نے 98% اپنا پروکیورمنٹ ٹارگٹ اچیو کیا ہے. پنجاب نے 90% کیا ہے، اور پاسکو جو کہ وزیر صاحب جو کل ہم پہ الزامات لگا رہے تھے جن کے انڈر وہ کام کرتا ہے، اس نے اپنا ٹارگٹ 67% اچیو کیا ہے، 66%. تو اپنی کوتاہیوں کا، اپنی انیفیشنسی کا ملبہ آپ کیسے سندھ حکومت کے اوپر ڈال سکتے ہیں؟ کیسے پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر ڈال سکتے ہیں؟ کیسے آپ ماضی کی حکومتوں پر ڈال سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح پچھلے سال ان لوگوں نے گندم کا مصنوعی بحران کریٹ کر کے اربوں روپے کا ٹیکہ پاکستان کی عوام کو لگایا تھا، اسی طریقے سے ایک مصنوعی بحران گندم کا کریٹ کیا جا رہا ہے تاکہ وہی مافیاز گندم کو مارکیٹ سے نایاب کریں، قیمتوں کو بڑھائیں اور ایک غریب آدمی کا استحصال کر سکیں. آپ سب جانتے ہیں، اگر ماضی پر نظر ڈالیں گے تو صوبے یا پاس کو اپنی گندم کو ستمبر میں ریلیز کرتا ہے تاکہ اگلے 6 ماہ آپ گندم کی سپلائی کو، ڈیمانڈ کو نیوٹرلائز کر سکیں اور قیمتوں کو بڑھنے سے روک سکیں. یہ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ خان صاحب زور ڈال رہے ہیں تمام صوبائی حکومتوں پر کہ وہ اپنی گندم ریلیز کریں. اب سندھ میں چونکہ وسیم اکرم پلس نہیں ہے تو ان کی بات نہیں سن رہا. چونکہ سندھ کی حکومت سمجھتی ہے کہ ہم مافیاز کو اور زیادہ مینیپولیٹ کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے، ہم ان کی بات نہیں سن رہے، اس لیے بار بار پریس کانفرنسز کر کے الزام تراشی کرتے ہیں. میں اسی لیے آپ کو نمبر دے رہا تھا کہ پروڈکشن کے نمبر، کوئی بھی اسلام آباد میں بیٹھا ہوا صحافی یہ سوال پوچھیں وفاقی وزراء سے، پروڈکشن زیادہ ماضی میں نہ جائیں، اسی سال کی بات کر لیں. میں سمجھتا ہوں تمام چیزیں
کلیئر ہو جائیں گی. آج صبح کے اخباروں میں تفصیلات پبلش کی گئی ہیں. یہ کہتے نا ہم نے پاکستان کی اکانومی کو صحیح سمت میں گامزن کر دیا ہے, سچویشن بالکل ٹھیک ہے, مسائل حل ہو رہے ہیں, دودھ و شہد کی نہریں ہم نے بہا دی ہیں. آج کے اخبار کی رپورٹ ہے اسٹیٹ بینک کے حوالے سے, اس کی مانیٹری پالیسی اکنامک رپورٹ کے حوالے سے, کہ پاکستان میں انفلیشن 9.3% ہو گئی ہے. 9.3%. ٹماٹر کے ریٹ دگنے ہو گئے ہیں, دالوں کے ریٹ بڑھ گئے ہیں, چینی سینچری کر چکی ہے, آٹا سینچری کی طرف جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بجائے اس کے پی ٹی آئی کے ہمارے دوست اور بظاہر اس قوم کے دشمن ہر چیز کا ملبہ سندھ حکومت پر ڈالیں, اپوزیشن کی سیاسی جماعتوں پر ڈالیں, اٹ از ہائی ٹائم کہ وہ اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کریں. اٹ از ہائی ٹائم کہ اپنی سمت کو درست کریں. اٹ از ہائی ٹائم کہ جو وعدے انہوں نے پاکستان کی عوام سے کیے تھے وہ وعدے وفا کرنا شروع کریں. ان وعدوں کو شرمندہ تعبیر کریں, ورنہ شرمندگی ان کے لیے بڑھتی چلے جائے گی. بہت شکریہ. اگر کچھ سوالات ہوں آپ کے تو پلیز. وفاقی وزراء سندھ حکومت کو دھمکیاں دے رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ سندھ حکومت اپنی کارکردگی بہتر بنائے اس سے پہلے کہ گورنر راج کی بات کی جائے. اس کے علاوہ 149 آرٹیکل کی بار بار تسلسل کے ساتھ کی جا رہی ہے اور خاص طور پر ان کی اپنی پی ٹی آئی کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ گورنر راج یا کراچی کو خاص طور پر وفاق کے حوالے کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. تو یہ کیا ہے کہ یہ صرف دھمکیاں ہیں یا کچھ سنجیدہ باتیں بھی ہیں؟ آپ پی ٹی آئی کے مقامی لیڈروں کو سیریس لیتے ہیں؟ ان کو ان کے گھر والے سیریس نہیں لیتے میرے بھائی. آپ کو یاد ہوگا ماضی میں غالباً سال بھر پہلے ان لوگوں نے کہا تھا بس گورنر راج لگ گیا ہے, تو پھر کسی وفاقی وزیر نے آ کے بتایا کہ بالکل غلط ہے, اس طرح کی کوئی چیز بھی انڈر کنسیڈریشن نہیں ہے. جو آئینی تقاضے ہیں ان کو پڑھنے کی ضرورت ہے, ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جب تک یہ کاغذات کو, کتابوں کو, قوانین کو پڑھنا نہیں شروع کریں گے, اس کا مطالعہ صحیح طریقے سے نہیں کرنا شروع کریں گے, میں سمجھتا ہوں ان کو چیزیں سمجھ نہیں آئیں گی. یہ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں ایشوز سے ڈائیورٹ کرنے کی, ہمیشہ کوئی نہ کوئی نیا ایشو کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان کو ٹاپک سے ڈائیورٹ نہیں ہونے دیں گے. پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, اور اس حکومت کی غلط پالیسیز ہیں, اس حکومت کی کرپٹ ان ایفیشینٹ پالیسیز ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ کچھ بھی کہتے رہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کا بیانیہ وہ بیانیہ جو پاکستان کی 22 کروڑ عوام کا ہے, اور وہ بیانیہ یہ ہے کہ موجودہ حکومت مکمل طور پر فیل ہو چکی ہے, مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے, اور اگر کسی کو گھر جانا چاہیے تو میں سمجھتا ہوں اس وفاقی حکومت کو جانا چاہیے. یہ کر کیا اس میں ایک تھوڑا سا ایڈ کر لے گا کہ پچھلے سال علی زیدی صاحب نے 10 کروڑ روپے جمع کیے تھے شہر سے اور نالوں کی صفائی کے لیے, وہ بھی ایف ڈبلیو او کو ہی ٹھیکہ دیا تھا. ایف ڈبلیو او کو پیسے نہیں ملے, انہوں نے کام بند کر دیا تھا. تو اس کی تحقیقات کروائیں گے. 10 ارب کہاں گئے؟ بہت سارے سوالات ہو گئے لیکن ہیں سارے بڑے اہم. پی ٹی آئی کے لوگ بات کرنے میں ان کو ملکہ حاصل ہے, کیونکہ ماشاءاللہ جس خوبصورتی کے ساتھ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں, جس خوبصورتی کے ساتھ یہ سما باندھتے ہیں نا اپنے لیے, وہ میں سمجھتا ہوں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. ان کے ایک وفاقی وزیر نے کہا تھا عمران خان آئے گا $200 ارب آئے گا. وہ $200 ارب آیا؟ ہم سب منتظر ہیں, ہم سب ڈھونڈ رہے ہیں کہ کاش وہ $200 ارب آ چکا ہوتا تو آج خان صاحب ہر جگہ جا کر بھیک نہیں مانگ رہے ہوتے. خان صاحب نے خود کہا کہ میں
خودکشی کر لوں گا لیکن IMF کے پاس نہیں جاؤں گا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میرے وزیر اعظم نے کہا تھا، میرے کپتان نے کہا تھا. IMF کے پاس بھی گئے ماشاءاللہ، کشکول لے کے ساری دنیا میں بھی گئے، خودکشی نہیں کی. ہسپتالوں کے حوالے سے گورنر صاحب نے ماضی میں بہت ساری باتیں کی تھی اور فردوس شمیم نقوی صاحب نے بھی باتیں کی. میں نے آپ کو اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ تینوں اسپتال سندھ کی عوام کا اثاثہ ہے. یہ تینوں اسپتال، سندھ حکومت ان تینوں اسپتالوں کے ذریعے پاکستان کی خدمت کر رہی ہے اور مفت علاج پاکستان بھر سے آنے والے پیشنٹس کا ان 3 اسپتالوں میں ہوتا ہے. اور میں نے اسی کمرے میں آپ تمام دوستوں کو بتایا تھا کہ تمام سازشوں کے باوجود، تمام باتوں کے باوجود، تمام وعدوں کے باوجود سندھ حکومت ان تینوں اسپتالوں کو کنٹرول بھی کرے گی، ان کے تمام اخراجات بھی بیئر کرے گی. آج 1 جولائی کو گزرے ہوئے 1 مہینہ ہو چکا ہے، 2 تنخواہیں دی جا چکی ہیں اس نئے مالی سال کی. میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ 1 پیسہ بھی ان تینوں اسپتالوں کے حوالے سے وفاقی حکومت نے منتقل نہیں کیا. ان تینوں اسپتالوں کے بجٹس سندھ حکومت نے ریلیز کیے، NICVD ہو، JPMC ہو، NICH ہو، ان تینوں کے بجٹ سندھ حکومت نے ریلیز کیے ہیں اور ان کی تنخواہیں جو پے کی گئی ہیں، ان کی جو ادویات کی پیمنٹ کی جا رہی ہے، وہ سب کی سب سندھ حکومت کر رہی ہے. تو میرے بھائی، دعویٰ نہیں کرتے ہم لوگ ایکچولی کام کر کے اس خدمت کو ثابت کرتے ہیں. ان تمام چیزوں کو آپ خود چیک بھی کر سکتے ہیں. جہاں تک نالوں کی بات ہے، پہلے میں جو خاور نے سوال پوچھا، پہلے میں اس پہ بات کر کے پھر آپ کے پاس آتا ہوں. میرے پاس اطلاعات تو یہ ہے کہ پورٹ قاسم اکیلے نے 100 ملین دستاویزات دیکھے ہیں پورٹ قاسم اتھارٹی کے حوالے سے کہ 100 ملین روپیز، یہ ایک ذیلی ادارہ ہے علی زیدی صاحب کی وزارت کا، 10 کروڑ روپے کا وعدہ کیا تھا اور ڈونیشن سے ان کو الگ پیسے ملے. خود کہتے ہیں کہ ہم نے 1,30,000 یا 1,40,000 ٹن کچرا کراچی کے نالوں سے نکالا، لیکن اگر آپ لینڈ فل سائٹ پر جاتے ہیں تو تقریباً کوئی 14,000 ٹن آپ پر نظر آتا ہے. باقی کچرا کہاں گیا؟ آپ سب جانتے ہیں کہ کراچی کی فٹ پاتھ پہ، کراچی کی سڑکوں پر انہوں نے نالا پھینک دیا تھا. حالیہ بارشوں سے پہلے جو ان نالوں کو صاف کرنے کا سندھ حکومت نے پلان بنایا، میں اس میں واضح کرنا چاہوں گا کہ کراچی کے جتنے بھی نالے ہیں، بڑے نالے KMC کے کنٹرول میں ہیں، ان کو مینٹین کرنا، ان کو لک آفٹر کرنا KMC کی ذمہ داری ہے، اور جو چھوٹے نالے ہیں وہ DMC یا لوکل میونسپیلٹیز کے انڈر آتے ہیں. کوئی نالا سندھ حکومت کے انڈر نہیں آتا. لیکن پھر بھی یہ نالوں کی صفائی کے ہم سے پیسے مانگتے ہیں اور ہم ہر سالہ ان کو نالے صاف کرنے کے پیسے دیتے ہیں. اس سال بھی وہ نالے صاف کیے جا رہے ہیں، لیکن فرق اب کی بار یہ ہے کہ بجائے اس کے نالے KMC یا DMC خود صاف کرتی، اس بار سندھ حکومت سویپ پروگرام کے تحت نالوں کو صاف کر رہی ہے، جس کے اندر بڑے نالے بھی ہیں، چھوٹے نالے بھی ہیں، اور اس کے تمام اخراجات جو ہیں وہ سندھ حکومت خود بیئر کر رہی ہے. بارشوں کی وجہ سے جو کراچی کے اندر ایک منظر پیش کیا گیا، جو میں سمجھتا ہوں کچھ علاقوں میں حقیقی تھا. ڈسٹرکٹ سینٹرل میں بڑی پریشانی ہوئی، ڈسٹرکٹ ویسٹ میں اورنگی کے ایریے میں بڑی پریشانی ہوئی، لیکن باقی گلستان جوہر کے اندر پریشانی ہوئی. لیکن بہت سارے ایسے اور ایریا سے جو کہ ماضی میں پانی کے زیر آب آ جاتے تھے، اب کی بار ایسا نہیں ہوا.
सिंध हुकूमत ने सबसे पहले तो इस चीज को इन्वेस्टिगेट किया कि ऐसा क्या मुख्तलिफ हुआ इस साल कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पानी से ज़ेर आब आ गया। पता यह चला कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की जो मेन शारा है, शारा नूर जहां से ग्रीन लाइन मंसूबा गुजर रहा है, जहां पर एसआईडीसी ने कुछ 3 नए पुल तामीर करवाए थे, इन प्रोजेक्ट्स की प्लिंथ, इन प्रोजेक्ट्स का स्ट्रक्चर जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन थी शारा नूर जहां की, उसमें बनाया गया, और जो मुतबादिल था वो सही तरीके से नहीं बनाया गया, जिसकी वजह से वो स्टॉर्म वाटर ड्रेन चोक हुई। मुझसे किसी ने सवाल पूछा कि जी क्यों खामोश रहे आप लोग। मैं आप तमाम दोस्तों की इत्तला के लिए ये तफसीलात शेयर करना चाहूंगा कि डीएमसी सेंट्रल, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कंट्रोल में नहीं है, रेहान हाशमी साहब जो कि डीएमसी सेंट्रल के चेयरमैन है, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से उनका ताल्लुक है, जो कि इनकी वफाकी हुकूमत में इनके हलीफ हैं, उनके इदारे ने बारहा एसआईडीसी की इंतजामिया को कहा कि आप लोग गलत तरीके से ये तामीरात कर रहे हैं। लेटर्स लिखे जिसमें उनको बता रहे हैं कि आप हमसे कोऑर्डिनेशन नहीं कर रहे, गलत कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जिसका नुकसान होगा हम सबको। लेकिन चूंकि ये लोग किसी की बात सुनने पर बिलीव नहीं करते, और ये बात पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत नहीं कह रही है, ये मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का डीएमसी चेयरमैन कह रहा है, जो कि इनका अपना हलीफ है, लेकिन उन्होंने बात उनकी नहीं सुनी। तो मैं समझता हूं कि जो परेशानी हुई बिलखुसूस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, उसकी एक बुनियादी वजह ये स्टॉर्म वाटर ड्रेन जो चोक हुई है वो थी। उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है, बट चूंकि पीटीआई का मकसद सियासत करना है, सियासी तनकीद करना है और चीज़ों को ठीक करना नहीं है, तो उन्होंने फिर एक हुक्म सादिर फरमाया कि जी कराची में डिजास्टर डिक्लेयर करते हैं और एनडीए में चेयरमैन को हम भेजते हैं। जब कराची से पानी निकाला जा चुका था तब वजीर आजम अपनी नींद से उठे। 4 रोज बाद उन्होंने ये हुक्म सादिर फरमाया। हमसे मशावरत करना उन्होंने गवारा नहीं की, लेकिन फिर भी हमने कहा कोई बात नहीं, अगर कोई हमारा हाथ बटाना चाहता है तो बटाए। चेयरमैन एनडीए में आए, कराची तशरीफ लाए, वजीर आला सिंध से उनकी मुलाकात हुई, वजीर बल्दियात से उनकी मुलाकात हुई, और इस बात पर हम सब ने अग्री किया कि जो अब बारिशें आने वाली हैं उसके लिए हम सबको मिलकर काम करने की जरूरत है। 3 ऐसे नाले हैं जो इसको इस वक्त एफडब्ल्यूओ क्लियर कर रही है। एक गुज्जर नाला है, एक कोरंगी में सीबीएम का नाला है, और तीसरा शारा फैसल का नाला है। 2 इसमें कंटोनमेंट एरियाज में आते हैं तो इसलिए ज्यादा आसान था कि जी आप कर लें वो, और एक गुज्जर नाला है। इन तीनों की जिम्मेदारी हमने उनको दे दी कि ठीक है जी आप हमारा हाथ बटाएं, ताकि इस मुश्किल वक्त में हम कोऑर्डिनेट कर सकें, चीजों को रिजॉल्व कर सकें। और कल भी आपने देखा कि वजीर आला सिंध जब शहर के दौरे पर निकले तो उन्होंने मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं, इलेक्टेड नुमाइंदे, उनको अपने साथ रखा, उनसे ब्रीफिंग ली, उनसे मशावरत की, तमाम चीज़ों को उस तरीके से सुपरवाइज किया। एसआईडीसी के अमले को भी बुलाया ताकि हम कोऑर्डिनेटेड अंदाज से आने वाले दिनों में जो बारिश है उस इशू को रिजॉल्व कर सकें। लेकिन मैं अब मीडिया के तवज्जुह से सवाल उठाना चाहूंगा कि ईद के रोज जो लाहौर में बारिश हुई, जो लाहौर की सड़कों पर तालाब का मंजर था, लाहौर के अंडरपासेस जो कि कनाल की शक्ल दे रहे थे, स्विमिंग पूल की शक्ल दे रहे थे, उसके बारे में क्यों किसी ने सवाल नहीं उठाया? उसके बारे में वजीर आजम ने क्यों नोटिस नहीं लिया? उसके बारे में क्यों नहीं कहा गया
کہ لاہور کی مقامی حکومت فیل ہو گئی ہے یا صوبائی حکومت فیل ہو گئی ہے؟ جو علائشیں آپ کو پانی میں تیرتی ہوئی نظر آ رہی تھیں، آپ نے کیوں نہیں کہا کہ صفائی کا نظام لاہور کا دھرم بھرم ہو چکا ہے؟ اس بات پر ہمیں گلہ ہوتا ہے، اس بات پر ہم سوال اٹھاتے ہیں کہ کیوں ہر چیز پر آپ بغض پیپلز پارٹی، بغض سندھ حکومت کی بات کرتے ہیں؟ اگر آپ صحیح معنوں میں دیانت ہیں، سچے ہیں، تو پھر آپ کو فیئر بات کرنی چاہیے، پھر آپ کو کہنا چاہیے کہ وسیم اکرم پلس کی پرفارمنس جو ہے لاہور میں وہ ٹھیک نہیں ہے۔ حالیہ دنوں میں پشاور میں بارش ہوئی تھی، جو بی آر ٹی منصوبہ کا اس میں جو اس کی ذمہ دار بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مشکل وقت میں یہ جو سیاسی تنقید ہے، اسے اجتناب کرنا چاہیے اور عوام کو ریلیف پرووائڈ کرنے کے موقع ڈھونڈنے چاہیے۔ صوبہ سندھ میں داخل ہونے والا ہے، جو کہ اس وقت انڈیا میں ہے، اور آپ نے دیکھا کہ ممبئی میں بڑی تباہی ہوئی ہے، وہاں پر سندھ حکومت نہیں ہے، وہاں پر حکومت نہیں ہے۔ ممبئی کی تصاویر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس بارش کی وجہ سے اس کا سسٹم بھی چوک ہو گیا۔ اس طرح کی اگر تباہ کن موسلادھار بارش کراچی میں داخل ہوتی ہے تو دقت ہم سب کو ہوگی۔ بجائے اس کے کہ سیاسی نکتہ چینی کی جائے، بجائے اس کے کہ علی زیدی صاحب ٹویٹ پر عوام کے مسائل حل کریں، وزیر اعظم ٹویٹ پر، گورنر صاحب عوام کے مسائل ٹویٹر کے ذریعے حل کریں، میں سمجھتا ہوں ہم سب کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے اور تنقید سے بالاتر ہو کے، سیاسی مقاصد سے بالاتر ہو کے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ادروائز ہم اپنے معاملات کو ریزالو نہیں کر پائیں گے۔ اربن فلڈنگ ایک حقیقت ہے، ایک ریالٹی ہے، اور اس ریالٹی سے نمٹنے کے لیے ہم سب نے جو حکمت عملی بنائی ہے، میں سمجھتا ہوں آپ سب کو سندھ حکومت کا اس میں ساتھ دینے کی ضرورت ہے۔ جی ایک اور کنفیوژن دور کر دیجیے، وزیر اعظم نے نوٹس لیا اور کہا کہ سول انتظامیہ میں پھر فوج طلب کر لی گئی۔ ایک عام بندہ پوچھتا ہے کہ یار فوج آ گئی، کور کمانڈر صاحب کے انڈر میں کام ہو رہا ہے، تو ذرا اس کو بھی کلیئر کریں نا کہ ایف ڈبلیو تو ان کا ذیلی ادارہ ہے، اور فوج اصل میں ہے نہیں، کیا ہے یہ؟ دیکھیے، فوجی طلب کر لی، فوج آ گئی، اگر وزیر اعظم نوٹس لے رہے ہیں، اگر وزیر اعظم ایف ڈبلیو کو بھیج رہے ہیں، تو اخراجات بھی میں سمجھتا ہوں پھر وفاقی حکومت کو اٹھانے چاہیے، لیکن یہ وقت بتائے گا کہ اخراجات کا ملبہ بھی یہ سندھ حکومت کے اوپر ڈالتے ہیں کہ نہیں ڈالتے۔ یہ جو آپ نے سوال پوچھا یہ بڑا اہم ہے۔ عید سے ایک دن پہلے غالباً جمعے کو، جمعرات کو چیئرمین این ڈی اے میں کراچی تشریف لائے تھے، وزیر اعلیٰ سندھ سے ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ جمعے کے روز ایک اور بارشوں کے حوالے سے میٹنگ ہوئی تھی، جس کے اندر وزیر اعلیٰ سندھ بھی تھے، وزیر بلدیات بھی تھے، کور کمانڈر کراچی بھی تھے، چیئرمین این ڈی اے میں بھی تھے۔ ہمارا مقصد کراچی میں جتنی بھی پریشانیاں ہیں لوگوں کی، اس کو میٹیگیٹ کر سکتے ہیں، وہ ہمارا مقصد ہے۔ کوئی بھی کرے، کیسے بھی کرے، ہم لوگوں کا ہاتھ تھامنے کو تیار ہے۔ ہم آئسولیشن میں مسائل کو حل نہیں کرنا چاہتے۔ فوج ہمارا اپنا ادارہ ہے، کور کمانڈر صاحب نے کمپلیٹ سپورٹ کی، وزیر اعلیٰ سندھ کو یقین دہانی کرائی، چیئرمین این ڈی اے میں نے کمپلیٹ سپورٹ کی، یقین دہانی کرائی، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ چیئرمین این ڈی اے میں نے جو پریس کانفرنس کی، اس پریس کانفرنس میں تو انہوں نے خود کہہ دیا کہ جب میں کراچی پہنچا تو سارا پانی نکالا جا چکا تھا۔ یعنی کہ وفاقی ادارہ، فوجی ادارہ بھی اس بات کو مان رہا ہے، اس بات کو تسلیم کر رہا ہے کہ سندھ حکومت نے جو کام کیا تھا بارش کے حوالے سے، جو نکاسی کی اسٹریٹجی تھی، جو سندھ حکومت کا دعویٰ تھا کہ ہم نے کچھ گھنٹوں میں پانی کو نکال لیا تھا، اس بات کو تو اب میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات تو وفاقی حکومت کی جانب سے آ رہی ہے، چیئرمین این ڈی اے میں کی جانب سے آ رہی ہے، جن کو وزیر اعظم نے بھیجا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑے امپورٹنٹ حقائق ہیں
کہ جنرل افضل نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا کہ جب میں پہنچا تو پانی نکالا جا چکا تھا. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ سندھ حکومت نے باتیں نہیں کی ہیں, سندھ حکومت نے دورے نہیں کیے, سندھ حکومت نے نوٹس نہیں لیا, سندھ حکومت نے ایکچولی عملی اعتبار سے کام کیا. یہ کر کے میں ذرا سر کل آپ نے وہاں وزٹ بھی کیا, سارا دیکھا بھی آپ نے, لیکن ضلع بستی ابھی بھی جو ہے کچرا بہت زیادہ ہے وہاں پہ, اس کی صفائی کا کوئی انتظام جو ہے وہ وزیر اعلیٰ سندھ نے حالانکہ گرمی کا بھی اظہار کیا, لیکن وہاں صفائی کا کوئی انتظام نہیں ہے ابھی تک نظر آیا. یہ آپ نے بڑا امپورٹنٹ سوال پوچھا ہے. دیکھیں, پہلی چیز تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صفائی کی ذمہ داری کس کی ہے. وہاں پر سالڈ ویسٹ کی ذمہ داری نہیں ہے, ڈی ایم سی سینٹرل کی یہ ذمہ داری ہے. ابھی تک یہ کانٹریکٹ ڈی ایم سی سینٹرل نے سالڈ ویسٹ کو نہیں دیا. تو آج ایز آف ناؤ جب ہم بات کر رہے ہیں, اگر وہاں کچرا ہے, گندگی ہے, تو وہ رسپانسبلٹی وہاں کی لوکل گورنمنٹ کی ہے, نمبر 1. نمبر 2, آپ کی بات درست ہے. کل بھی جب وزیر اعلیٰ سندھ گئے تو مختلف مقامات پر ہم کو علائشیں نظر آئیں, ہمیں کچرا نظر آیا, اور وزیر اعلیٰ سندھ نے فوری طور پر, میں اسپیسیفکلی آپ کو لیاقت آباد نمبر 4 پہ گجر نالے کے اطراف میں جو علاقے مکین تھے وہ آئے وزیر اعلیٰ سندھ کے پاس, انہوں نے کہا جی کچرے کی شکایت کی. فوری طور پر وزیر اعلیٰ سندھ نے سالڈ ویسٹ کو احکامات جاری کیے اور کچرا اٹھانے کا وہاں پروسیس سٹارٹ ہوا اور کچرا وہاں سے اٹھایا گیا. میں ڈی ایم سی سینٹرل کو تنقید کا نشانہ نہیں بنا رہا, میں تو یہ کہہ رہا ہوں ہم ان کا ہاتھ تھام رہے ہیں, ہم کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے, اور ہم مل کر کام کریں. اور وزیر اعلیٰ سندھ نے یہ احکامات جاری کیے ہیں کہ بارش آنے سے پہلے جو کچرا وہاں موجود ہے اس کو فوری طور پر اٹھا لیا جائے تاکہ فردر پرابلم وہاں پر کریٹ نہ ہو. میں یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ ان 3 دنوں میں سندھ سالڈ ویسٹ نے کراچی بھر سے 61,340 ٹن 61,340 ٹن علائشیں کراچی بھر سے کلیکٹ کیے ہیں اور ان کو ڈسپوز آف کیا ہے. یہ سندھ سالڈ ویسٹ نے وہاں پر کام کیا, جس میں ڈی ایم سی سینٹرل بھی شامل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جہاں جہاں ہماری ذمہ داری نہیں بھی ہے ہم کام کرنے کو تیار ہیں, ہم کام کرنا چاہتے ہیں تاکہ کراچی کے مسائل کو حل کر سکیں, کراچی والوں کی مشکلات میں کمی لا سکیں. جی ایک دفعہ تھوڑا اور ڈیٹیل سے بتا دے گا کہ گندم کی پیداوار اور خریداری کا ہدف سندھ حکومت کے پاس کتنا تھا, اور اس میں یہ بھی بتائے گا کہ اگر گندم سندھ حکومت کے پاس واقع مقدار میں تو اس کو ریلیز کرنے میں کیا پرابلم ہے. دیکھیے, میں جو نمبرز ہیں اس حوالے سے وہ گاہے بگاہے شیئر کرتا رہا ہوں. صبح بھی میں نے ٹویٹ کے ذریعے سوشل میڈیا پہ تفصیلات شیئر کیے نمبر وائز کہ صوبہ سندھ, پنجاب, کے پی, بلوچستان, پاسکو کی کیا سچویشن ہے. وہ کاغذات بڑا کلیئرلی شو کرتے ہیں کس نے کیا کیا, کس نے کیا کام نہیں کیا. لیکن میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں کہ ہم ریلیز کیوں نہیں کرنا چاہتے. دیکھیں, عرصے دراز سے یہ ایک پریکٹس رہی ہے کہ ستمبر میں آپ گندم ریلیز کرنا شروع کرتے ہیں, چونکہ یہ ڈرائی پیریڈ ہوتا ہے اور گندم شارٹ ہوتی ہے مارکیٹ میں, تو صوبائی حکومتیں اور پاسکو اپنی گندم ریلیز کرتے ہیں تاکہ مارکیٹ فورسز کو وہ سٹیبلائز کر سکیں اور آٹے کے ریٹ کو, گندم کے ریٹ کو وہ سٹیبلائز کر سکیں, اس کو سٹیبلٹی فراہم کر سکیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب آٹے یا گندم کہ جو ٹارگٹ سے ہماری ٹوٹل کنزمپشن میں آپ کو سمجھاؤں, اگر 28 لاکھ ٹن ہماری ریکوائرمنٹ ہے اس سال کی وفاقی حکومت کے بقول, اور تقریباً 26,60,000 ٹن گندم پروکیور کی گئی ہے, تو سال بھر میں جو شارٹ فال ہے وہ 14 لاکھ ٹن کا ہے پاکستان بھر میں. اور اس 14 لاکھ ٹن کو اگر آپ ماہانہ ڈیوائڈ کرتے ہیں تو 1,15,000 ٹن ریکوائرمنٹ ہے, شارٹیج ہے. اس میں آپ کے اسٹریٹجک ریزروز بھی شامل ہیں جو کہ ہر سال ریاست اپنے پاس رکھتی ہے تاکہ مشکل وقت میں آپ استعمال کر سکیں. تو سندھ حکومت کے بقول ہماری اسیسمنٹ یہ ہے کہ گندم کی اس وقت کمی نہیں ہونی چاہیے تھی. گندم موجود ہے لیکن منافع خوروں نے گندم کو غائب کیا ہے, اور ان منافع خوروں کے خلاف پی ٹی آئی حکومت کارروائی نہیں کر رہی. کیوں؟ کیونکہ منافع خوروں کے ساتھ پی ٹی آئی ہاتھ میں ہاتھ ملا کر چل رہی ہے. سندھ حکومت کو تو ہاتھ نہیں تھامتی, مافیاز کا ہاتھ تھامتی ہے, جیسے وہ شوگر مافیا کا انہوں نے ہاتھ تھاما تھا. اگر آج سندھ حکومت گندم ریلیز کر دیتی ہے جولائی اگست کے مہینے میں, تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں
कि नवंबर ऑनवर्ड्स गंदुम नापैद हो जाएगी, गंदुम की सप्लाई अवेलेबल नहीं होगी। और जब रियासत के पास, सूबाई हुकूमतों के पास, सरकार के पास गंदुम नहीं होगी, तो एक बार फिर वो माफियाज जो कि इस वक्त इंपोर्ट कर रही हैं गंदुम, रियासत इंपोर्ट नहीं कर रही है, वो माफियाज जिन्होंने गंदुम की होर्डिंग की हुई है, वो हरकत में आएंगे और मुनाफा कमाएंगे। आपको याद होगा जब पीटीआई गवर्नमेंट आई थी, चीनी का रेट 2018 अगस्त में 55 रुपए किलो था। यह शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट में लिखा हुआ है। 2 साल इनकी हुकूमत को पूरे नहीं हुए, 100 रुपए पे आ गई है। कैसे कैसे? तरीका वारदात ही है कि अशिया को मार्केट से शॉर्ट करो, मार्केट से गायब करो, जब मार्केट से गायब हो जाए तो उसकी कीमतों में इजाफा करो, और जब कीमतों में इजाफा करोगे तो पैसे वही कमाएंगे जिनके पास वो अशिया मौजूद है। और आपको पता है गंदुम के हवाले से भी वो कौन लोग हैं, चीनी के भी हवाले से वो लोग कौन है। आने वाला स्टेज भी बड़ा खतरनाक बताया जा रहा है और उसमें अर्बन फ्लडिंग का भी खतरा है हैदराबाद कराची में। उसके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं और ये वाकई आप लोगों की कोई गफलत थी जिसकी वजह से ये सब कुछ मनाजिर देखने को मिले, नाले बंद थे, सफाइयाँ नहीं हुई, क्या क्या देखिए, मैंने आपको बताया कि 61,340 टन आलाइशों का वजन है जो कि सिंध सॉलिड वेस्ट ने पिछले 3 रोज में उठाया है। अगर किसी जगह पर आलाइशें आज भी मौजूद हैं, आप प्लीज उसको आइडेंटिफाई करें, हमारी जिम्मेदारी इसको क्लियर करेंगे। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अगर हमारी बेहतरी के लिए आप आइडेंटिफाई करें, हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन जो मैं आपको नंबर बता रहा हूं, और कल मुख्तलिफ मकामात पर वजीर आला सिंध ने दौरा करके देखा कि किस तरीके से उन आलाइशों को ठिकाने भी लगाया जा रहा है, किस तरीके से उनको जमी बोस किया जा रहा है। जहां तक आपका सुमरो साहब सवाल है, बड़ा आपने अहम सवाल किया कोताही के हवाले से। आप मुझे बताइए कि लाहौर के अंदर अगर अंडर पासिस पानी के अंडर आए तो क्या कोताही वो सिंध हुकूमत की थी? अगर पेशावर में तालाब का मंजर था तो वो सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। अगर बंबई के अंदर पानी आ गया, तालाब बना हुआ है सड़कों पे, उसकी जिम्मेदार क्या सिंध हुकूमत है? तो मैं समझता हूं ये बार बार लोग सिर्फ अपनी सियासी नुक्ता चीनी के लिए इस तरह के इल्जामात लगाते हैं, जिसका मैं समझता हूं हम सबको नुकसान होता है। जो आने वाले वक्तों में बारिश है वो बड़ी खतरनाक है। अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे। भरपूर कोशिश कर रही है सिंध हुकूमत। मैंने आपको बताया कि भरपूर तरीके से सिंध हुकूमत काम कर रही है, हमारा लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट काम कर रहा है। केएमसी डीएमसी को जो मदद की जरूरत है वो मदद उनको प्रोवाइड की जा रही है। गुज्जर नाला जो कि एक सोर पॉइंट था वो हमने एफडब्ल्यू के हवाले कर दिया कि ठीक है जी आप इसको क्लियर कर लें। जो कंटोनमेंट के कुछ एरिया में 2 नाले थे वो हमने एफडब्ल्यू के हवाले कर दिए। ये शो करता है कि सिंध हुकूमत चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहती है और हम नेक नियति के साथ मामला को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। और अल्लाह ताला मैं समझता हूं हम सब पे करम करे। जो बारिशें आने वाली है भरपूर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि अर्बन फ्लडिंग एक रियलिटी है। आपने देखा होगा कि 26-27 जुलाई को जब मूसलाधार बारिश हुई तो माजी में आपको अमला कहीं नजर नहीं आता था। आपको अमला नजर आया, अमला सिंध हुकूमत का था, मकामी हुकूमतों का था, और उस अमले ने उस नकासी को यकीनी बनाया और कुछ घंटों में पानी क्लियर कर दिया गया। और ये बात कौन कर रहा है? चेयरमैन एनडीए में भी कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं इस चीज को फोकस करना चाहिए कि हाँ तेज बारिश अगर होगी, अर्बन फ्लडिंग एक रियलिटी है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपकी हुकूमती इदारे जमीन पर खड़े हुए हैं आपके मसाइल को हल करने के लिए नहीं, और बारिशों के फौरन बाद नक्काशी को यकीनी बनाया जा रहा है नहीं बनाया जा रहा। अगर आप 26-27 तारीख पर नजर डालते हैं तो आपने देखा कि हुकूमती इदारों ने अच्छे तरीके से काम किया, मुतहरिक अंदाज से काम किया, और जिसका नतीजा ये हुआ कि आज चेयरमैन एनडीए में भी इस बात को मानते हैं कि पानी जब वो कराची आए तो कराची की सड़कों पर पानी मौजूद नहीं था। लास्ट क्वेश्चन।
पास मुसलसल ये मुतालबा कर रहे हैं कि आर्टिकल 140A को डिफाइन किया जाए और उसके तहत जो इख्तियारात मेयर कराची को मिलने चाहिए उनको मिलने चाहिए, जो मुंतखब नुमाइंदे सूबाई गुजरा हैं उनको दिए गए हैं वो उनसे वापस लेने चाहिए, तो क्या कहेंगे आप? अच्छा, नाले साफ करने पे तो इख्तियारात का कोई इशू नहीं है ना। नाले साफ करना किसकी जिम्मेदारी है? अंडर द लॉ लोकल गवर्नमेंट की, केएमसी की। बड़े नाले केएमसी, छोटे नाले डीएमसी, क्यों नहीं कर पाए? मैं समझता हूं ये बार बार जो इख्तियारात के हवाले से बात की जाती है ना, इसको आप छोड़ दीजिए। आप इख्तियारात इशू नहीं है, डिलीवरेंस इशू है, नीयत इशू है। अगर आप काम करना चाहते हैं, मैं मेयर पे कोई तनकीद नहीं करना चाहूंगा अभी, मैं डीएमसी चेयरमैन के ऊपर कोई तनकीद नहीं करना चाहूंगा। मेरा आज भी मकसद ये है कि जो मुश्किलात, जो परेशानी है उसमें मैं कमी ला सकूं, और उस नीयत के साथ सिंध हुकूमत उनके साथ काम करने को तैयार है। जो मदद मांगेंगे मदद करने को तैयार है। लेकिन ये जो बार बार मैं समझता हूं इख्तियारात की बात की जाती है, इख्तियारात मसला नहीं है, मसला दर हकीकत नीयत है। बहुत शुक्रिया। मेयर के नीचे सर जो लाइब्रेरियां आती हैं वो सारी लाइब्रेरियां बंद है, उसमें उसको कौन से इख्तियार हैं? मुझे मेयर बना दे, मैं ठीक कर दूंगा।